اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ رواه البخاري أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نحن الذين بايعوا محمد على الجهاد ما بقينا عبدا. اللہ احکم الحاکمین اس کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے. اللہ رب العزت نے جس چیز کو بھی پیدا کیا ہے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد اللہ نے رکھا ہے. بے مقصد اور فضول چیز اللہ نے پیدا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ سورۃ المومنون کے اندر ہم سے دو سوال پوچھتا ہے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے، تمہارے ذہن میں یہ سوچ پیدا ہو گئی ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار، فضول، بے مقصد پیدا کیا ہے؟ عبثا کا مطلب ہے بیکار، فضول. وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. دوسرا سوال یہ ہے کہ تم نے یہ اپنے ذہن کے اندر سوچ پیدا کر لی ہے، خیالات پیدا کر رہی ہے کہ تم نے ہماری طرف واپس پلٹ کر دیا نا. دو سوال اللہ نے پوچھے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیکار پیدا نہیں کیا، بے مقصد پیدا نہیں کیا. اللہ نے ہمیں بہت بڑے مقصد کے لیے پیدا کیا. بہت بڑا مقصد کون سا ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان فرما دیا ہے؟ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ فرماتا وَمَا خَلَقْتُ، میں نے نہیں پیدا کیا جن والانس، جن اور انسان کو میں نے کسی کام کے لیے بھی پیدا نہیں کیا، الا مگر میں نے پیدا کس لیے کیا؟ لیعبدون، اپنی عبادت کے لیے. میں نے انسان کو کسی کام کے لیے بھی پیدا نہیں کیا، صرف ایک کام ہے کہ تو نے میری عبادت کرنی ہے. وَالَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. وہ ذات اللہ رب العزت کی کہ جس نے زندگی کو بھی پیدا کیا، موت کو بھی پیدا کیا. زندگی اور موت کو پیدا کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے. اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے اور پھر موت آئے گی. ایکم احسن عملا، اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون سا میرا بندہ ہے کہ وہ اچھے عمل کرنے والا ہے. اس دنیا کی تھوڑی سی زندگی کے اندر جو میں نے اسے دی ہے، اس کے اندر کون سا میرا بندہ ہے جو اچھے عمل کرنے والا ہے. اچھے عمل کون سے ہوتے ہیں؟ جو اللہ اور اس کے رسول نے حکم دے دیا ہے کر لو. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. رسول جو بتا دے اس پر عمل کر دو. جس چیز سے روکے اس سے رک جو. یہ اچھے عمل ہے. کسی کام سے رکنا بھی اچھا ہے، کسی کام کو کرنا بھی اچھا عمل ہے. یہ ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت. لیکن آج ہم دیکھیں ہماری زندگی کسی کی پیدا ہوتے ہی فوت ہو جاتا ہے. کوئی 2-4 سال، کوئی 10 سال، کوئی 20 سال، کوئی 40 سال، 60 سال. اب 100 سال کے تو کوئی کا دکھائی سنائی دیتا ہے کہ 100 سال تک پہنچتا ہو. 100 سال آنے سے پہلے اس دنیا کو ہر انسان جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے دنیا چھوڑ رہا ہے. موت آ رہی ہے اور ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ کے لیے. یہ زندگی اللہ نے ہمیں نعمت کے طور پر دی ہے. اب
عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ، رواہ البخاری۔ دو نعمتیں ایسی ہیں جو اللہ نے ہر انسان کو دی ہے، لیکن بہت سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے، نقصان کے اندر ہے، گھاٹے کے اندر ہے، اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ وہ کون سی؟ الصحت والفراغ، ایک صحت مندی تندرستی، دوسری فراغت وقت۔ صحت مندی کہتے ہیں نا، ہزار نعمتوں سے بہتر ہے پڑھا کرتے تھے۔ صحت ہے تو سب کچھ، صحت ہے تو ہر کام کر سکتا ہے انسان، اللہ کی عبادت دعوت کے کام میدان کے اندر، جہاد کے میدان کے اندر، خدمت کے میدان کے اندر، لمبے لمبے قیام، رکوع، سجود، دوڑ دھوپ دین کے لیے، یہ سارا کچھ کر سکتا ہے اگر صحت ہے۔ صحت نہیں تو پھر کیا؟ پھر انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا، لوگوں کا محتاج ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو لوگوں کی محتاجی سے نکال کر اللہ اپنا محتاج بنا۔ دوسری چیز ہے فراغت، الفراغ وقت۔ اللہ نے یہ تھوڑا سا ہمیں جو وقت دیا ہے نا، یہ بھی ایک نعمت ہے۔ یہ ہے ہماری زندگی، یہ ہماری زندگی، ہمارا وقت ہے۔ اس کو ہم کس طرح گزار رہے ہیں؟ ہماری زندگی کا استعمال، وقت کا استعمال کس طرح چل رہا ہے؟ صبح سے لے کر شام تک میں دیکھوں وقت تھوڑا ہے۔ حافظ راشد صاحب نے مجھے پابند کیا تھا کہ 1:30 بجے ختم کرنا ہے، یہ تو بھی چلاتے لمبی جائے گی۔ میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ہم دیکھ لیں کہ ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنا زعیم ببیت من رابض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا، آنا زعیم ببیت من وسط الجنہ لمن ترک القاذب وان کان مازحا، وانا زعیم ببیت من اعلی الجنہ لمن حسن الخلق، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں بیان کی، اور ہر چیز کے بدلے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت اور جنت کے اندر محل، گھر کی ضمانت دی ہے، اس کی ضمانت دی ہے۔ فرمایا آنا زعیم ببیت من رابض الجنہ، میں ضمانت دیتا ہوں جنت کے کنارے کے اوپر، فرنٹ کے اوپر ایک گھر کی، ایک محل کی ضمانت دیتا ہوں۔ کس کو؟ لمن ترک المراء وان کان محقا، جو شخص جھگڑا چھوڑ دے، لڑائی ختم کر دے، اگرچہ کہ وہ حق پر ہے۔ لمن ترک المراء وان کان محقا، اس شخص کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضمانت دے رہے، ضمانتی کی طرح بڑھ رہے۔ ایسا ضمانتی آپ کو کہیں نہیں ملے گا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کے رسول نے جو بات کی ہے حق اور سچ کی ہے۔ ہمارے ایمان کمزور ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنا زعیم، میں ضامن، میں ضمانت دیتا ہوں ببیت من رابض الجنہ، جنت کے کنارے فرنٹ کے اوپر، لمن ترک المراء، اس شخص کے لیے جو جھگڑا چھوڑ دے، لڑائی ختم کر دے، صلح کر دے، وَإِنْ كَانَ مُحِقًّا، اگرچہ حق پر ہونے کے باوجود بھی جھگڑا، بھائی کو معاف کر دے۔ آج ہماری زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ضمانت اور خوشخبری جنت کی، اور جنت کے اندر گھر کی، ہماری انا نہیں جی، میں بٹ ہوتا ہوں، میں شیخ ہوتا ہوں، میں ارائی ہوتا ہوں، میں گجر ہوں، میں کیوں معاف کر دوں؟ میں کیسے؟ میں تو بدلہ لوں گا۔ بھائی بھائی سے ناراض ہے، لڑا ہوا ہے، رشتوں کی وجہ سے، وراثت کی وجہ سے، اور شریکے کی وجہ سے۔ یہ شریکہ
اسے کہتے کیا ہے؟ جب بھائیوں کی آپس میں شادی نہیں ہوتی نا، شریکہ کبھی نہیں ہوتا. جب شادی ہو جاتی ہے نا، خواتین گھر میں آ جاتی ہیں، 2 بھائی ہیں 3 بھائی ہیں، تو وہ شادی کے بعد خواتین آ گئی تو شریکہ شروع ہو گیا. بھائی آپس میں ناراض ہیں، سگے بھائی، کلمہ پڑھنے والے بھائی آج ناراض ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھگڑا چھوڑ دو. کسی کو کہہ دو نا تیرا بھائی بیمار ہے تو اسے صلح کر لے، یار فوت ہو گیا جنازے پر چلا جائے، کہتا نہیں بیمار ہے نا، مر جائے، میں اس کے دروازے پر نہیں جاؤں گا. میرے ساتھ اس نے جو کیا تھا نا، اس کے بچوں نے میرے ساتھ جو کیا تھا نا، وہ آپ نہیں جانتے. مجھے ذلیل کر کے اپنے گھر سے نکالا تھا، میں اس گھر میں چلا جاؤں گا، اس بھائی کا چہرہ دیکھوں، اس کی تیمارداری کرنے چلا جاؤں؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. مرتا تو مر جائے. میں نے نہیں جانا. ہر خاندان کے اندر یہ لڑائیاں موجود ہیں، ناراضگیاں موجود ہیں، سالوں سال چل رہی ہیں، سالوں سال چل رہی ہیں. سمجھانے والے سمجھاتے ہیں، آگے جواب یہ ملتا ہے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ ضد ہے، انا ہے. ضد اور انا. من تواضع للہ یرفعہ اللہ. اللہ کے نبی نے فرمایا جو عاجزی اختیار کرتا ہے، جھک جاتا ہے، نرمی اختیار کرتا ہے، اللہ اس کو بلند کر دیتا ہے. انا تکبر پیدا کرتی ہے. شیطان کے اندر انا تھی. اللہ نے فرشتوں کو کہا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. سارے فرشتوں نے سجدہ کر لیا الا ابلیس. ابلیس نے نہیں کیا. ابا واستکبر، اس نے انکار کیا، تکبر کیا. میں کیوں سجدہ کروں؟ اللہ کی حق بات کا انکار، اور میں اس انسان کو سجدہ کروں، آدم علیہ السلام کو سجدہ میں کیوں کروں؟ میں اس سے اعلیٰ ہوں. یہ مٹی سے پیدا ہو، مٹی کو اٹھاؤ تو پھینکو نیچے جاتی ہے، آگ کو جلاؤ آگ اوپر جاتی ہے. میں اس کے سامنے سجدہ کروں؟ نہیں، میں نے نہیں کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نا صحابہ نے پوچھا، اللہ کے نبی تو اچھا کپڑا پہن لینا، جوتا پہن لینا، یہ تکبر ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جمیل یحب الجمال. اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. الکبر، تکبر یہ ہے باطل الحق و غمط الناس، حق بات کا انکار کرنا، اللہ اور اس کے رسول کی بات کا انکار کر دینا، اس پر عمل نہ کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا. یہ تکبر ہے. یہ تکبر کی ایک قسم ہے انا، جو انسان کے اندر اس کے گردن کے اندر سریا ڈال دیتی ہے، جھکنے نہیں دیتی، صلح کی طرف نہیں شیطان جانے دیتا اس کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان، کلمہ پڑھنے والے مسلمان بھائی سے جائز نہیں ہے کہ 3 دن سے زیادہ قطع کلامی کرے، ناراضگی اختیار کرے. نقصان کس کا ہے؟ سنو، خوشخبری بھی سنیے ہے، اب وعید بھی سن لو. 3 دن سے لڑائی بڑھ گئی ہے نا، تو جا کے اس سے ملا نہیں، سلام نہیں لیا، سلام لے گا تو صلح ہوگی. تو کیا ہر سوموار اور جمعرات کو اللہ کے فرشتے، ہر انسان کے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں. سوموار کی عصر کے بعد سے لے کر جمعرات کی نماز عصر تک ایک فرشتے کی ڈیوٹی ہے. پھر آگے جمعرات کی عصر کے بعد سوموار کی عصر تک دوسرے فرشتے کی. جتنے ہم اعمال کرتے ہیں وہ گناہ ہیں، نیکیاں ہیں، وہ اللہ کے فرشتے لے کر اللہ کے سامنے ہفتے کے اندر 2 دن پیش کرتے ہیں. اللہ سارے اپنے بندوں کی غلطیوں کو معاف کر کے، نیکیاں قبول کر کے اس بندے کو جنت میں داخل کر دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 بندوں کو اللہ نہ ان کے گناہ معاف کرتا ہے، نہ ان کے نیکیاں قبول کرتا ہے، نہ ان کو جنت میں داخل کرتا ہے. وہ 2 قسم کے لوگ کون سے ہیں؟ ایک اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا مشرک، نہ اس کی اللہ نیکیاں قبول کرتا ہے، نہ اللہ اس کے گناہ معاف کرتا ہے، نہ اللہ اس کو جنت میں داخل کرتا ہے. دوسرے وہ 2 لوگ
جو 3 دن گزر گئے ہیں، قطع کلامی ہے، بول چال بند ہے، ناراضگی ہے، دلوں کے اندر عداوت ہے، غصہ ہے، کینہ ہے، بھرا ہوا ہے، بدلے کی انتقام آنکھوں کے اندر بھڑک رہی ہے، وہ 2 ناراض مسلمان سکے بھائی ہیں یا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہمسائے ہیں یا رشتہ دار ہیں، ان کی اللہ نہ نیکیاں قبول کرتا، نہ گناہ معاف کرتا، نہ ہی اللہ ان کو جنت میں داخل کرتا، بلکہ فرماتا ہے ان کے اعمال لے جاؤ، فانتظروا حتی یصطلحا، فانتظروا حتی یصطلحا، 2 مرتبہ اللہ کے نبی نے فرمایا، اور فرشتوں کو حکم ہوتا ہے ان کے اعمال واپس لے جاؤ، انتظار کرتے رہو حتی یصطلحا، جب تک کہ یہ دونوں صلح نہ کر لیں، انتظار کرتے رہو جب تک کہ یہ دونوں صلح نہ کر لیں، جب تک کہ وہ صلح نہیں کرتے اور فرشتے انتظار میں ہیں یہ صلح کریں گے، ہم ان کے اعمال لے کر جائیں گے اللہ کے پاس، ان کو حکم ہے انتظار میں رہو، اور انا ہمیں صلح کرنے نہیں دیتی، میں اپنے بھائی سے جا کر اس نے میرے اوپر زیادتی کی ہے، میں حق پر ہوں اور میں جا کر صلح کر لوں، میں اس کو معاف کر دوں، میں کبھی معاف نہیں کروں گا، اپنی آخرت برباد کر لے گا، اپنی نیکیاں برباد کر لے گا، رب کو ناراض کر لے گا، نبی کو ناراض کر لے گا، شفاعت سے محروم ہو جائے گا، حوض کوثر کے پانی سے محروم ہو جائے گا، لیکن انا کو نہیں چھوڑے گا۔ نماز گئی، روزہ گیا، کوئی چیز قبول نہیں ہے، کیا پڑھنے کا فائدہ نماز سے؟ لڑائی چھوڑتے نہیں، صلح کرتے نہیں، تو ہماری نماز کیا؟ ہم پڑھ لی ہے، پڑھ تو لی ہے لیکن قبول اللہ نے نہیں کیا، روزہ رکھ لیا ہے قبول اللہ نے نہیں کیا، اس وقت قبول ہوگا جب ہم لڑائی صلح کریں گے، صلح کریں گے۔ تو بھائیو یہ زندگی چند دن کی ہے، پتہ نہیں ہم گھر پہنچیں گے کہ نہیں پہنچیں گے، اگر اسی حالت کے اندر ہم چلے گئے تو بتاؤ ہماری زندگی کس حالت میں گزر رہی ہے۔ نیکیاں کر رہے تھے لیکن قبول نہیں ہو رہی تھی، نمازیں پڑھ رہے تھے لیکن قبول نہیں ہو رہی، صدقے کر رہے تھے لیکن قبول نہیں ہو رہی، کیوں؟ ایک چیز تھی جو رکاوٹ تھی، فانتظروا، فرشتے انتظار میں تھے، وہ نیکیاں اللہ کے پاس جاتی، اللہ قبول کرتا اور اپنی رحمت سے گناہوں کو معاف کرتا، پھر جنت میں داخل کرتا، لیکن فرشتے لے کر نہیں جاتا، رکاوٹ کیا؟ انا، ضد، انا اور ضد ہے، صرف آج جا کر ہم اپنی انا کو مار کر اپنے بھائی سے جا کر صلح کر لیں، کیا ہوگا؟ اللہ کی قسم اس کے دل میں محبت پیدا ہوگی، شرمندہ ہوگا، پوری برادری اس کو کہے گی یار تو بہت اچھا کام کیا، تیرے لیے دعائیں کرے گی، لیکن نہیں، میں یہ ہو نہیں سکتا۔ آج لڑائی جھگڑے قتل، مسلمان سے خون بہ رہا ہے، ایف آئی آر ہو رہی ہے، تھانے بھرے پڑے، جیلیں بھری پڑی ہیں، شیطان نے ہمارے ذہنوں کے اندر وہ چیز ڈالی ہے، نرمی رب رحمان کی طرف سے ہے، سختی شیطان کی طرف سے۔ اما عائشہ صدیقہ کائنات طاہرہ مطہرہ رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی، اللہ کے نبی رمضان المبارک کا مہینہ ہے، لیلۃ القدر کی رات اگر مجھے مل جائے تو میں کون سی دعا پڑھوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ رضی اللہ عنہا تو نے یہ دعا پڑھنی ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، بے شک اللہ، اللہم انی، بے شک اللہ، انک عفو، بے شک تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، یا اللہ مجھے معاف کرتا ہے۔ اللہ معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، جو بندے معاف کر دیتے ہیں اللہ ان کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، یا اللہ مجھے معاف کر۔ یہ معافی کر دینا، معاف کر دینا یہ نرمی ہے، صلح کر دینا یہ نرمی ہے، عاجزی ہے، تکبر، سختی یہ شیطان کی طرف سے، لڑائی جھگڑے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان تخت پر پانی پر تخت لگا کر بیٹھا، اس کے چیلے دنیا کے اندر پھیلتے لڑائی جھگڑے کراتے ہیں، شام کو آ کر رپورٹ دیتے شیطان کو۔ ایک شیطان کا چیلا آ کر کہتا ہے میں نے 2 بھائیوں کا آپس میں لڑا دیا، کہتا ہے میں نے مسلمانوں کے اندر خون خرابہ کرا دیا، تو کہتا ہے میں چوری ڈاکے کے اوپر لوگوں کو لگا، کہتے تم نے کام ہی نہیں کیا۔ ایک شیطان کا چیلا آتا ہے، کہتا ہے میں ایک خاوند کے ساتھ رہا، میاں بیوی کے ساتھ رہا، ان کو بھڑکاتا رہا اور آخر کا لڑا کے یہاں تک ان کو آپس میں طلاق کروا دی۔ شیطان کہتا ہے شاباش تو نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ طلاق سے شیطان خوش ہوتا ہے۔ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال کاموں میں سے طلاق حلال ہے، لیکن سب سے زیادہ غصہ دلانے والی چیز میرے رب کو یہ طلاق ہے، اور یہ شیطان دلواتا ہے غصے کے ساتھ، لڑائی کرا کر۔ نرمی رب رحمان کی طرف سے ہے۔ آج میں دیکھوں میرے اندر نرمی ہے یا سختی۔ دوسری بات، 7 منٹ رہ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنا زعیم ببیت من وسط الجنہ لمن ترک القاذب وان کان واضحا، میں ضمانت دیتا ہوں اس شخص کو جنت کے وسط کے اندر ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ کس کو؟ لمن ترک القاذب، جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے۔ جھوٹ بولنا چھوڑ دے، کوئی بڑا مشکل کام ہے؟ جھوٹ بولنا چھوڑ دے تو کوئی مشکل کام ہے؟ روٹی ہضم نہیں ہوگی، آسمان گر جائے گا، زمین پھٹ جائے گی، لیکن خوشخبری کون دے رہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضمانت دے رہے لمن ترک القاذب وان کان واضحا۔ ایک ہے جھوٹ، ایک ہے مذاق کے اندر جھوٹ۔ مذاق کے اندر جھوٹ کو تو ہم جھوٹ ہی نہیں سمجھتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگرچہ وہ جھوٹ مذاق کے اندر کیوں نہ ہو، وان کان واضحا، اگرچہ کہ وہ مذاق ہو، مذاق کے اندر بھی جھوٹ نہیں بولنا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فعلیکم الصدق، لوگوں سچ بولا کرو، فإن الصدق یہدی الی البر، سچ انسان کو نیکی کی طرف لے جاتے ہیں، فإن البر یہدی الی الجنہ، نیکی انسان کو جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ وإیاکم الکذب، جھوٹ بولنا چھوڑ دو، فإن الکذب یہدی الی الفجور، جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے، فإن الفجور یہدی الی الجہنم، گناہ انسان کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والے کو پر اللہ کی لعنت ہے۔ ہماری زبان بولتی ہے نا 2 قسم کے الفاظ، ایک سچ ہوتا ہے، ایک جھوٹ ہوتا ہے۔ ایک سچ ہوتا ہے، جھوٹ ہے۔ میں شام کو دیکھوں تو صحیح میری زبان نے کتنے سچ بولے کتنے جھوٹ بولے۔ مذاق کے اندر کہتے مذاق، مجلسے کے اندر بیٹھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویل لہ، تباہی بربادی اس شخص کے لیے کہ جو جھوٹ بولتا ہے اس وجہ سے کہ لوگ ہنس پڑے، لوگوں کو ہنسانے کی وجہ سے جھوٹ بولتا ہے۔ پہلے اللہ کے نبی نے فرمایا ویل لہ، پھر آخر میں 2 مرتبہ فرمایا ویل لہ، تباہی بربادی ہلاکت اس شخص کے لیے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ آج ہماری مجلسوں کے اندر جھگتے ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ جھگت کیا ہے؟ جھوٹ ہے، لوگوں کو ہنسا رہے ہیں، غلط۔ اب کہتے ہیں یار مذاق کے اندر میں نے کوئی جھوٹ بولا، مذاق کیا میں نے۔ یہ اپریل فول کیا مناتے ہیں؟ 1 اپریل کو پاکستان کے اندر اپریل فول کسے کہتے ہیں؟ اندازہ کر لو مسلمانوں کا ملک، اور ایک دن دیکھا ہے کہ مذاق کے اندر جھوٹ بولنا ہے، اس کو اپریل فول کا نام دے دیا ہے، اپریل فول کا نام دے دیا ہے۔ یہ ہے پڑھے لکھے جاہل جو یورپ سے متاثر ہو کر اسلام کے خلاف اپنی آخرت برباد کرنے کے لیے کھڑے۔ 1 اپریل فول، مذاق کے اندر دوستوں کو فون کرنا۔ 14 فروری کو ویلنٹائن ڈے وہ کنجروں کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ ہم مسلمان یہ زندگی ہمیں نہیں گزارنی، ہمارا وقت جو اللہ نے ہمیں نعمت کے طور پر دیا، عبادت کے لیے دیا تھا، ہمارا اس انداز سے گزر رہی ہے زندگی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مزاح کیا کرتے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوڑھی عورت آئی، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کی کہ اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی، رونے لگی۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کیوں روتی ہے؟
کہا آپ نے فرمایا بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی. کہا بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی, وہ جو بھی جائے گا مرد اور عورت, بوڑھے ہوں گے یا بچے ہوں گے, جو بھی ہوں گے نا, وہ جنت کے اندر بڑھے پن ہے, جوانی ہے وہاں پر, بڑھے پن ہے جنت. اللہ کے نبی نے سچ بھی بول دیا اور مزاح بھی کر دیا. ایک شخص ہے کہا اللہ کے نبی بیت المال سے مجھے سواری چاہیے, مجھے سواری کی ضرورت ہے. کہا یہ اونٹ کا بچہ میں دے رہا ہوں تجھے. کہا اللہ کے نبی اونٹ کا بچہ میں کیا کروں گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اونٹ کی چلنے والے بھی اونٹنی ہوتی ہے, یہ اونٹنی کا بچہ ہے, اس کو اونٹنی نے چلنا ہے, وہ بڑا ہو جائے یا چھوٹا ہو جائے. اللہ کے نبی نے سچ بھی بول دیا اور مزاح بھی کر دیا. ہم جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ مذاق کے اندر بھی جھوٹ بولتے ہیں. آج ہم دیکھیں گھر کے اندر, دیکھو نا, گھر سے شروع کر لو. عبداللہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہیں, کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف لائے اور میری ماں نے مجھے بلایا, عبداللہ میں تجھے کچھ چیز دوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ماں سے پوچھا تو نے کیا چیز دینی؟ کہا میرے پاس ایک کھجورے ہیں, یہ 2 دانے ہیں, میں اپنے بیٹے کو دینا چاہتی ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے پاس یہ کھجورے نہ ہوتی تو اپنے بیٹے کو بلاتی کہ میں تجھے چیز دوں, تیرے پاس کوئی چیز نہ ہوتی, نہ دیتی کوئی چیز, تو یہ تیرے اعمال نامے کے اندر جھوٹ لکھا جاتا. کیا آج ہمارے گھروں میں یہ معاملہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ماں بلا رہی ہے بچے چھوٹے کو, ہم مٹھی بند کر کے جیب میں ہاتھ ڈال کے اس کو لالچ دیا جا رہا ہے, قریب آتے اٹھا کر سینے کے ساتھ لگاتے ہیں, ہم پیار کرتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے پیار کریں, اس کی تربیت جھوٹ کے اوپر کر دیں. ہم کیا سمجھتے ہیں بڑا ہو کر وہ سچ بولے گا؟ ہم مجلسوں کے اندر بیٹھے ہیں, آج جناب یہ پی ٹی آئی کا, یہ نون لیگ کا, یہ فلاں کا, یہ فلاں کا, وہ کہتے ہیں میری جماعت ٹھیک ہے تم غلط ہو, بیٹھ کر تم اس کی جناب لیڈر کی بدخویاں کر رہے, تم اس کی لیڈر کی بدخویاں کر رہے, آپس میں لڑائیاں دلوں کے اندر سختی ہیں اور مجلسوں کے اندر بیٹھ کر غیبت کی جا رہی ہے, چغلیاں کی رہے, بہتان لگائے جا رہے ہیں. کسی چیز کا پتہ نہیں ہے تو اس کی طرف ہم منسوخ کر رہے ہیں, کوئی ہے چیز اس کی غلطی ہے تو مجلس کے اندر بیان کیا جا رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا, ہاں میرے صحابہ بتاؤ غیبت کیا ہے؟ کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اپنے بھائی کی جو غلطی ہے, گناہ ہے, عیب ہے, لوگوں کے سامنے اس کی غیر موجودگی کے اندر بیان کر, یہ اس کو غیبت کہتے ہیں. ایک صحابی کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر یہ غلطی ہے پھر بھی بیان نہ کرے. اللہ کے نبی نے فرمایا غلطی ہے تو بیان کرتا, اس کی غیر موجودگی میں یہ غیبت ہے. اگر غلطی نہیں اس کی غیر موجودگی میں اس کی غلطی بنا کر تو بیان کرتا, یہ بہتان ہے. دونوں جھوٹ کی قسمیں ہیں. وما علینا الا البلاغ. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.